الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر انسان کے سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدے میں گھٹنے اور پیر کے انگلیوں کی جگہ ان کے درمیان 4 انگلیوں سے زیادہ 4 بند انگلیوں سے زیادہ اونچائی و نیچائی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر اونچائی یا نیچائی ہے تو نماز درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو خراسان کی بات عرض کریں کہ وہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی اونچائی پر بنی ہوئی، باقی جو باہر کا صحن ہے وہ اس مسجد سے تھوڑا سا نیچے ہونے کے لیے آپ اس جگہ کو دیکھیں گے تو وہاں پر شاید 4 انگلیوں سے زیادہ کا فاصلہ ہے، 4 انگلی اونچی ہے، وہ شاید جماعت بھی ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مہر رکھتے ہیں تو مہر کی وجہ سے بھی سر اونچا ہو جاتا ہے۔ سر اونچا ہو جانے کی وجہ سے وہ نماز جماعت میں یہ کہ امام جماعت جو پیر یا گھٹنے رکھتے ہیں اس سے پھر پہلے 5 انگلی تھا مثلا، تب 3 انگلی رہ جائے گا، اس لیے پھر بھی شاید جماعت ہو جائے، کیونکہ وہ مہر کی وجہ سے انسان کا سر اٹھا رہتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے پیروں کے انگوٹھے کو دیکھے اور پیروں کے زانوؤں کو دیکھے، گھٹنوں کو دیکھیں، اس کے درمیان اور سجدہ کرنے کے درمیان 4 انگلی بند اونچائی یا نیچائی 4 انگلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے ہی عمومی طور پر کسی بھی خلوت کی جگہ میں نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا جمع ہونا حرام ہے، جہاں احتمال گناہ ہو۔ خالی جمع ہونا ہی، حتیٰ نماز کے لیے جمع ہونا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے، لیکن جمع ہونا تو حرام ہے ہی، کہ جہاں پر نامحرم مرد نامحرم عورت خلوت میں جمع ہوتے ہیں، جہاں پر احتمال گناہ ہے وہاں پر جمع ہونا حرام ہے۔ عام حالات میں بھی جمع، نماز پڑھنے کے لیے جمع ہونا بھی حرام ہے، اور نماز پڑھ لی جائے تو نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے ایسی جگہ پر۔ بس یہ بڑی تاکید ہے کہ خلوت میں کبھی نامحرم مرد اور عورت کو جمع نہیں ہونا ہے، اور اس میں اپنے پر اوور کانفیڈنس نہیں ہونا ہے کہ ہم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ گناہ شیطان وہاں پر تیسرا ہوتا ہے کہ جو بہکانے کا کام کرتا ہے، کسی طرح بھی کسی سے بھی خلوت میں گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے عام جگہ جہاں پر خلوت میں نامحرم مرد و عورت کا جمع ہونا حرام ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی حرام ہے، جمع ہونا حرام ہے۔ اگرچہ کہ نماز پڑھ لے تو صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ نماز بھی نہ پڑھے۔ تو
حتیٰ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، عبادت کرنے کے لیے بھی خلوت میں نامحرم کے ساتھ جمع نہ ہو، کہ جہاں پر احتمال ہے کہ انسان حرام میں پڑ جائے گا۔ تو ایسی جگہ جیسے کمرے میں 2 نامحرم مرد و عورت جمع ہو جائے، جہاں پر کمرہ بھی بند ہے نہیں، تو اب خطرہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ احتمال ہے گناہ خلوت میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، تیسرا شیطان آ کے دونوں کو بہکاتا ہے، تو اس میں خطرہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں گانے بجانے کی محفل چل رہی ہے وہاں پر بھی انسان ہو سکے اتنا نماز نہ پڑھے، اگرچہ کہ نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن وہاں پر اس جگہ پر جہاں گانے بجائے جا رہے ہیں وہاں پر بھی نماز نہ پڑھے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر اور خانہ کعبہ کے اندر احتیاط واجب کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ واجب نماز ہے، واجب نماز وہاں پر نہ پڑھے، نہ چھت پر نہ خانہ کعبہ کے اندر۔ اگرچہ کبھی کھلتا ہی بہت کم بادشاہوں کے لیے صرف کھولتے ہیں وہ، لیکن اندر پڑھنے کی احتیاط واجب کی بنیاد پر اندر نماز نہ پڑھے۔ ہاں البتہ اندر مستحب نمازیں پڑھنا بلکہ نفلیں پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے کہ رکن، چاروں رکن یعنی چاروں کونے، رکن سے مراد چاروں کونے، چارے کونوں پر نفل نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اندر جو ہے نفل نمازیں اور مستحب نمازیں پڑھی جا سکتی، واجب نماز جو ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر اندر نہ پڑھیں، نفلیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر آتا ہے کہ مسجد میں سب سے بہترین مسجد، وہ جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، وہ مسجد الحرام جو خانہ کعبہ کے اطراف بنی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر مسجد النبوی، تیسرے نمبر پر مسجد کوفہ، چوتھے نمبر پر مسجد اقصی، پھر اس کے بعد جامع مسجد شہر کی جو ہوتی وہ، پھر اس کے بعد محلے کی مسجد اور پھر بازار کی مسجد۔ یہ ترتیب ثواب کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا ہے، ثواب کے اعتبار سے بیان کیا۔ ائمہ معصومین کے حرم میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب جیسے مولا امیر المومنین السلام کے حرم میں ایک نماز 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے مثلا، تو بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ امام معصوم کے حرم میں انسان نماز پڑھے۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مسجدیں جس میں خلوت رہا کرتی، یعنی بہت کم نماز لوگ پڑھنے جاتے ہیں، یعنی نمازی بہت کم ہیں، تو اس کو آباد کرنا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، ساری نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے، کیونکہ مسجد آپ صرف نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، وہاں پر اس کو آباد کرنے بھی جا رہے ہوئے آگے۔ اس لیے یہ آغا سیستانی فرماتے ہیں جس مسجدوں کے اندر نمازی بہت کم ہیں اس کے اندر جانا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ان مسجدوں کو آباد کریں جن مسجدوں کے اندر خلوت رہا کرتی ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، بہت کم آتے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ مسجدیں آباد ہوں گی تو وہ شیطان کو بھگانے کا محراب یعنی جنگ، شیطان سے جنگ کرنے کی جگہ وہ مسجدیں ہوا کرتی ہے۔ عورتوں کے لیے آغائے خوئی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی گھر ہی میں نماز سب سے بہترین ہے، اگر وہ یہ نیت کرے کہ اگر مجھے مسجد میں جانے کا موقع ہوتا بھی تو میں مسجد کی نیت سے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتی تو اس کو مسجد کا ثواب مل جائے گا عورت کو،
یہ آخوئی کا نظریہ تھا. آخو میں نہیں کہتے کہ نہیں مسجد میں اس کے لیے بھی جانا مستحب ہے، لیکن آغا سیستانی کہتے جو سب سے بہترین ہو نامحرم سے بچنے کے لحاظ سے، وہ جگہ سب سے بہترین ہے عورت کی نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ مسجد ہو نامحرم سے بچنے کے لیے، چاہے گھر ہو نامحرم سے بچنے کے لیے، یا کوئی اور جگہ ہو نامحرم سے بچنے. نامحرم سے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین ہے، وہ سب سے اچھی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو پردہ اور حجاب عورت کا اتنا اہم ہے کہ مسجد کو بھی چھوڑ کر گھر میں انسان عورت نماز پڑھے تو وہ حجاب اتنا اللہ نے مہم رکھا ہے عورتوں کا، تو گھر میں بھی نماز پڑھے نامحرم سے بچ کر کے تو وہ زیادہ بہتر ہے. چاہے گھر ہو یا گھر کے ساتھ ہی کوئی محفوظ اور جگہ ہو، جہاں بھی محفوظ نامحرم سے سب سے زیادہ ہے وہ سب سے بہتر ہے عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لحاظ سے. یہ جو مسجدوں کے اندر ہماری جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو خواتین بھی ساتھ ساتھ جماعت سے پڑھ رہی ہوتی ہے، مگر بیچ میں پارٹیشن لگا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے کہ نیچے سے پیر نامحرم کے نظر آئے تو اس کی نماز باطل ہو رہی ہوتی ہے. پیر اس کو نماز میں نامحرم جو ہے اس کو دیکھے تو گناہ گار تو ہے کہ نامحرم اس کے پیر کو دیکھے، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں خالی چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، پیر نامحرم موجود نہ ہو تو پیر بھی کھلا رکھ سکتی ہے. اس لیے اگر وہ سمجھتی ہے کہ نامحرم موجود نہیں، پیر کھلا رکھا ہے، تو عورت گناہ گار نہیں ہوگا، مرد دیکھنے والا گناہ گار ہوگا اگر اتفاقی نظر نہ ہو. پہلی نظر تو معاف ہوا کرتی، لیکن اتفاقی نظر پڑنے کے بعد فوراً ہٹا نہیں لیتا تو مرد گناہ گار ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی. بہرحال ہاں جماعت ہو جائے گی، جماعت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ثواب زیادہ عورت کے لیے وہ جگہ ہے آغا سیستانی کے لیے جہاں نامحرم سے کوئی ربط نہیں ہو، نامحرم سے اصلاً نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے، ایسی جگہ پر محفوظ جگہ پر جائے اور ہر طرح سے محفوظ ہے نامحرم سے، بالکل نامحرم سے کوئی رابطہ نہ ہو، وہ سب سے اچھی جگہ ہے. یا آسیستانی کے لیے کوئی کہتے ہیں اپنا گھر ہی اس کی مسجد ہے، اسی کا مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد اس کا اپنا گھر ہے، جو ہے اس کو مسجد کا ہی ثواب گھر ہی میں، بلکہ گھر میں بھی کہا ہے کہ جتنا ہو سکے کونے میں جا کر نماز پڑھے، کہ جہاں زیادہ چھپنے کی جگہ ہے وہاں پر جا کے نماز پڑھے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے محفوظ رکھنا ہے عورت کو، تو یہ اس کے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ عورت کے لیے حجاب بہت اہمیت رکھتا ہے، اور حجاب کی اہمیت کی وجہ سے نماز میں بھی اس طرح کی چیزیں سیٹ کی گئی ہیں کہ جس سے اس کے حجاب میں کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے. تو دوسری طرف کہا گیا مسجد وہ جو بالکل کم آباد ہے، جہاں پر نمازی کم جاتے ہیں، آپ کے جانے کی سے وہ تھوڑی آباد ہو جاتی ہے، تو مسجد کو آباد کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے خلوت والی مسجدوں کو، جو مسجدوں کو اہمیت نہ دینے کی سے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں کوئی نہ جائے تو مسجد ہی بند ہو جائے، تو آپ کو مسجد کھلوانے کا بھی ثواب اور مسجد کو آباد کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے امر معروف میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ امر معروف میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ثواب باقی تمام مستحب عبادتوں سے زیادہ قرار دیا گیا، یعنی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا، لوگوں کو صحیح پیغام پہنچانا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لے کر آنا، اسی طریقے سے برائیوں سے روکنا ہے، یہ سب سے اچھا راستہ ہے. اور یہ اللہ نے الحمدللہ ہم سب کو عطا کیا ہے. اب ہم کتنا اس کو استعمال کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے اچھا راستہ جو انبیاء کا راستہ تھا وہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں عطا کیا ہوا ہے.
تو مسجد میں بھی اسی طریقے سے جو مسجد آباد کرنے کی ضرورت ہے، جو مسجد جو ہے لوگ وہاں پر کم آتے ہیں، ہم جائیں گے تو اس کے نتیجے لوگوں کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں، پھر وہاں پر آہستہ آہستہ کر کے مسجد آباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسجدیں خلوت ہو کر بالکل بند نہ ہو جائیں، بالکل مسجدوں کی اہمیت ہی نہ رہے اور لوگ وہاں پر آئے نہیں، اور اس کے نتیجے مسجد بند ہو جائے گی، ظاہر ہے کوئی آ ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے وہاں جگہوں پر کہ جہاں پر پبلک بہت کم آتی ہے، نمازی کم ہے، وہاں جائیں گے تو مسجد بند ہونے سے بچے گی، مسجد آباد ہوگی، اور مسجد آباد ہوگی تو آباد ہونے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ثواب دوسری مسجدوں سے بڑھ جائے گا، کیونکہ امر معروف نہی عن منکر اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔